مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں سے ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چند ضروری باقی رہ جاتی ہے۔ دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے حالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاریوں پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزرتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسے واقع ہوئی کہ میں جب کبھی کسی موٹر کو دیکھوں مجھے زمانے کی سازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا، اور میں کوئی ایسی ترتیب سوچنے لگتا جس سے دنیا کو تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل چل رہا ہوں اور کوئی موٹر اس کے آدھا سے گزر جائے اور گرد و غبار میرے چھپڑے میں، میرے دماغ میں، میرے معدے اور میری تلی تک پہنچ جائے، تو اس دن مجھے گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں الف FA میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا بولے، بھائی، کچھ ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگا، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں۔ ہم اور حیوانوں میں کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں جانتا ہوں، تم میں میخ نکالنے میں بڑے طاقت ہوں، کہہ دو گے۔ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے۔ ان کی دم ہوتی ہے، تمہاری دم نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہے۔ لیکن ایک بات، میں اور وہ بالکل برابر ہیں۔ وہ بھی پیدل چلتے ہیں اور میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں، کچھ ہے تو کہو۔ بس چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سے پیدا ہوا ہوں اسی دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہیں کہ سینے زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں سے ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر میری حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے، ایک پیچھے، ایک آگے۔ خدا کی قسم، اس طرح زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں۔ حواس بیکار ہو جاتا ہے، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب، میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے ہیں کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے ادحد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ اس کی طرف پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ گویا میں اپنی تکلیف بیان کر رہا ہوں، وہ محض خیال ہے۔ یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل سے کہا، اچھا مرزا، یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کہتا ہوں۔ میں نے اپنی دانت چیچی کر لیے اور کرسی کے بازوؤں پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میری تبسم پر زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چپا چپ کر کہا، مرزا، میں ایک موٹر خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بڑا استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا بولے، کیا کہا تم نے؟
کیا خریدنے لگے؟ میں نے کہا سنا نہیں تم نے، میں ایک موٹر خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کا ایک ایسی گاڑی ہے جس کی طرف لوگ موٹر کہتے ہیں، جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چنانچہ ذرا کند ذہن ہو، لیکن تم ذرا کند ذہن ہو، اس لیے میں تمہیں لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں کوئی وقت پیش نہ آئے، دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ دھواں میں نے اوپر کو چھوڑ ڈالی، پھر سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لایا کہ لے جاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹرز پر رشک کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا بولے میں نے سوچا اکثر ہوتا رہا ہے، مرزا صاحب پر رعب چڑھ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہاں تک مرعوب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول، کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے۔ پھر بھی اس وقت تمہارا کام سے آگے نہیں بڑھتا۔ تم چلتے ہو مرزا، اس وقت تمہاری تو ذہنی کیفیت ہے، اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے نہیں، یہ بات تو نہیں، میں صرف خریدنے کے لیے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحب زادے، خرید تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نقطہ مجھے بھی نہ سوچا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا میں اپنے قیمتی اشیاء بیچ دوں گا، کئی قیمتی اشیاء بیچ دوں گا۔ مرزا بولے کون سی مثلاً؟ میں نے کہا ایک تو میں سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا کہنے لگے چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2,500-3 ہزار کا انتظام اس طرح ہو جائے گا تو سب کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضرور یہی معلوم ہوا کہ لوگ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے۔ چنانچہ مرزا صاحب سے بیزار ہو کر خاموش رہا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپے کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اسے ایک گنا اطمینان ہوا۔ مرزا بولے میں تمہیں ایک ترتیب بتاؤں، ایک بائسکل لے لو۔ میں نے کہا وہ روپے کا مسئلہ تو پھر بھی جو کا تو رہتا ہے۔ کہنے لگے مفت۔ میں حیران ہو کر پوچھا مفت وہ کیسے؟ کہنے لگے مفت سمجھو، آخر دوست سے قیمت لینا ہی کہاں کی شرافت ہے۔ البتہ تم احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو بات اور ہے۔ ایسے موقع پر میں ہنستا ہوں، اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باجیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلیت جگہ پر واپس نہ آئی، جب تک مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جائے۔ جو خطرہ ہوتا ہے اس کا محسوس ہوتا ہوں۔ تم نے پوچھا میں کس کی؟ مرزا بولے میرے پاس ایک بائسکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا پھر کہنا؟ کہنے لگے بھائی میرے پاس سائیکل میرے پاس ہے، جو میرے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھے مجھ پر کھڑا پانی پڑ گیا۔ شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسے بھی
غرضی اور اثار بھلا کہاں دیکھنے آتا ہے۔ میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنی ندامت اور ممنوعیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا مرزا صاحب، سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور درشتی بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی ہے، اور دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرتا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تم میرے طرف گوئیوں کی دوا دو گے اور مجھے اپنے رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم پر ازہد، کمینہ، ممسک اور خود غرض اور عیار انسان سمجھتا ہوں۔ دیکھو، تم ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوستی پروری کا ثبوت دیا ہے، مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں سے پوچھنے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا، لیکن مرزا صاحب کہنے لگے، واہ، اس میں میری فیاضی کیا ہوئی؟ میرے پاس ایک سائیکل ہے جسے میں سوار ہوں، ویسے تم بھی سوار ہو۔ میں نے کہا، مرزا، مفت میں تو نہ لوں گا، ہرگز نہ لے سکتا ہوں۔ مرزا کہنے لگے، بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احساس لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے، احسان اس میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، خیر، کچھ بھی صحیح، تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ مرزا بولے، قیمت کا کیا ذکر کریں کہ تم گویا مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو۔ جس قیمت میں تم نے خریدی ہے وہی قیمت زیادہ ہے، اب تو اس کی بھی قیمت نہیں رہی۔ میں نے پوچھا، تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے، اس نے $250 میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں سائیکل کا رواج ذرا کم تھا، اسی لیے قیمت ذرا زیادہ تھی۔ میں نے کہا، کیا بہت پرانی ہے؟ بولے، نہیں، ایسی پرانی بھی نہیں، میرا لڑکا اسے کالج جایا کرتا تھا، اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کالج کی سائیکل سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو سائیکل ٹین کی بنتی ہے، جنہیں کالج کے سرفرے لونڈے سستا سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی سائیکل کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے ہیں، مگر مرزا، $200 میں تو ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئیں گے؟ میں تو اس آدمی قیمت بھی نہیں دے سکتا، اس کی آدھی قیمت۔ مرزا کہنے لگے تو میں تو پوری قیمت تھوڑا مانگتا ہوں، اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا، لیکن میں نے کہا، نہ مرزا، قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھا، تو تم یوں کرو کہ میں تمہارے جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم گھر جا کر گن لینا، اگر تمہیں منظور ہو تو کل بائسکل بھیج دینا، ورنہ روپے واپس کروا دینا۔ تم گھر جا کر گن لینا، اگرچہ تمہیں منظور ہوا تو کل بائسکل روانہ کر دینا، ورنہ یہاں بیٹھ کر میں نے بھی ہو چکا، مجھے دکان داروں کی ایسی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے، بھائی، جیسے تمہاری مرضی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت جانے دو، میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا، میں نے سوچا، استعمال شدہ چیزوں کو لوگ عام طور پر آدھی قیمت پر دیتے ہیں، لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا، تو وہ مرزا معترض ہوا تھا۔ وہ بیچارہ تو یہاں بلکہ یہ کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو، لیکن مفت کیسے لے لوں؟ آخر سائیکل ہے، ایک سوار ہے، گھوڑوں میں موٹروں اور ٹانگوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ بائک کھولا تو معلوم ہوا کہ ہاؤس بوٹ کل $46 ہیں۔ $46 تو کچھ ٹھیک رقم نہیں، 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے، 50 تو ہو نہیں سکتے، اگر سے 45 دینے ہیں تو
40 کیوں نہ دی جائے؟ جن رقم آخر وہ صفر آتا ہے وہ رقم کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، 40 روپے دے دوں گا، خدا کرے مرزا قبول کر لے۔ باہر آیا، 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کے جیب میں ڈال دیے اور کہا، مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا، لیکن اگر اس سے مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کر لینا، نہیں اپنی توہین معلوم ہو تو کل بائسکل بھجوا دینا۔ مرزا چلنے لگے تو پھر کہا مرزا کل ضرور صبح بھجوا دینا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا، کل صبح 8-9 بجے تک بھجوا دیجیے، دیر نہ کر دینا، خدا حافظ۔ دیکھو مرزا، میرے ہاتھ سے روپے کو بھی زیادہ سمجھنا، خدا حافظ۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا ممنون ہوں، اور میری گستاخی کو معاف کر دینا۔ دیکھو نا، کبھی کبھی یوں بھی بے تکلفی میں کچھ، کل صبح 9 بجے تک ضرور، خدا حافظ۔ مرزا کہنے لگے، ذرا اس کو جھاڑ پوچھ کر تیل وغیرہ ڈال دینا، میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو خود ہی ڈلوا دوں گا، ورنہ تم خود ڈال لینا۔ میں نے کہا، ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا، تم کل ضرور بھجوا دینا، دیکھنا 8 بجے 8:30 بجے تک بھیج دینا، خدا حافظ۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بائسکل کر سیر کرنے کا مختلف پروگرام تجویز کر رہا تھا۔ یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ 2-3 دن کے اندر ارد گرد تمام مشہور تاریخی عمارتیں اور کھنڈوں کی نئی سرحد سے دیکھ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسکل کو کشمیر وغیرہ کی سیر کرواؤں گا۔ صبح یہ ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا۔ شام کو ٹہلنے سڑک پر چاروں لوگ نکلیں گے، پھر میں بھی سڑک کے صاف و شفاف سطح پر ہلکے پھلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کے مانند گزر جاؤں گا۔ ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی سائیکل کے چمکے حصوں پر پڑے گی تو سائیکل جگمگا اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہے تھے۔ بارہا دل چاہا کہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگاؤں۔ رات کو خام میں دائیں بائیں رہا کر خدا مرزا بائسکل دینے میں رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی نوکر نے خوشخبری سنائی کہ حضور وہ سائیکل آ گئی ہے۔ میں نے کہا، اتنا سویرے؟ نوکر نے کہا، وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی پر یہ ڈھرا کسنے کی ایک آواز بھی دے گیا۔ میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے بائسکل بھجوانے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیا، لیکن نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور نہایت ایماندار ہے۔ روپے لیے تھے تو بائسکل کیوں روکے رکھتے؟ نوکر نے کہا، دیکھو یہ اوزار یعنی چھوڑ جاؤ اور دیکھو، بائسکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو اور یہ موڑ پر جو بائسکل کا والا بیٹھا ہے اس سے جا کر بائسکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ اور دیکھو ایک بھاگا گیا ہو رہا ہے۔ ایک بھاگا کہاں جا رہا ہے؟ ہم ضرور بات تم سے کہہ رہے ہیں، بائسکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا، اور بائسکل والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں۔ بائسکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائسکل باہر نکال کر رکھو، ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں اور ذرا سیر کو جا رہے ہیں، اور دیکھو صاف کر دینا اور بہت زور سے کپڑا بھی مت گھسنا، بائسکل پالش خراب ہو جائے گی، گھس جائے گی۔
جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے خوش و خرم کے ساتھ چہل چہل کر چنچیلی باغ میں گاتا رہا۔ اس کے بعد کپڑے بدلے اور اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی۔ ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کیا چیز ہے۔ نوکر سے دریافت کیا، کیوں بے یہ کیا چیز ہے؟ نوکر بولا، حضور سائیکل ہے۔ میں نے کہا، سائیکل؟ کس کی سائیکل؟ کہنے لگا، مرزا صاحب نے بھجوائی تھی آپ کے لیے۔ میں نے کہا، جو سائیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگے، یہی تو ہے۔ میں نے کہا، کیا بکتا ہے، سائیکل مرزا صاحب نے کل رات کی بھیجی تھی اور یہ بائسکل ہی ہے؟ کہنے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا، اچھا۔ پھر سے دیکھنے لگا، اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟ حضور 2-3 دفعہ صاف کیا ہے۔ توبہ، میل کیوں ہے؟ تو یہ میل کیوں ہے؟ نوکر اس کا جواب دیا، شاید مناسب نہ سمجھا، اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا۔ وہاں حضور جل دینے کی چھید ہی بند ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضور دھروں پر میل اور زنگ جمع ہے اور سوراخ کہیں بیچ میں ہی دب دی گئی ہے۔ رفتہ رفتہ میں اس چیزوں کو قریب آیا اور جس کو میزا نوکر بائسکل بنا رہا تھا اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا ثابت ہوا کہ یہ سائیکل ہے، لیکن مجموعی حیات سے صاف ظاہر ہے کہ خزانہ اور اسی کی طرح جدید ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اس سوراخ سے آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ نوکر بولا، حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جا رہا ہے، بیچ میں تو بجاتا نہیں۔ میں نے کہا، اچھا اوپر ہی ڈال دو اور یہ بھی مفت ہو جاتا ہے۔ آخر کار بائسکل پر سوار ہوا، پہلے ہی پاؤں چلا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹکھا کر اپنے مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی گھر کچھ تھوڑی دور پر ادھر ادھر لوگ چونک اڑے۔ آخر بائسکل پر سوار ہوا، چر کی سر پیڈل سے نکلتے تھے، جنزیر ڈھیلی ڈھالی تھی۔ جب کبھی پیڈل پر زور دیتا تھا تو جنزیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن چلاتی تھی اور چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلے پہیا گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا اور پھر اس کے علاوہ وہ بائیں دائیں دہنے کو حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل آیا ہے۔ موٹر کارڈ سے تو یہی، لیکن پہیوں کے عین اوپر سے تھا۔ اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کرنے کو نکلے تو آفتاب مغرب میں غروب ہو جاتا، تو موٹر کارڈ کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہتے۔ اگلے پہیے کو ٹائر میں ایک بڑا سونڈ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے پہیا ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے سے چو پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب جا رہا ہوں پچھلے اور اگلے پہیے سے چو پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر سائیکل ذرا تیز ہو جاتی تو قضا میں ایک بھوچال سا آ گیا۔ سائیکل کے کئی پرزے جواب تک سو رہے تھے، بیدار ہو چکے تھے۔ بائسکل کی ادھک افریقی زبان کی کرنیں دہرا رہی تھی۔
ادھر ادھر کے لوگ چونکے ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کڑکڑ کی پیچھ میں پہیوں کی آوازیں جدا سنائی دینے لگ رہی تھی، لیکن چونکہ سائیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں میں پہیوں کی آوازیں زیادہ سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ سائیکل اب تک پہلے سے تیز چل رہی تھی، چوں چوں پھٹ پھٹ کی آواز اب چوں چوں پھٹ پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائسکل کسی ادق اور افریقی زبان کی گردانی دہرا رہی تھی، اس قدر تیز رفتاری کہ سائیکل کی طبع نازک یعنی سائیکل کی طبیعت پر گرا گزر رہی تھی۔ چنانچہ اس میں ایک لخت دو تبدیلیاں واقع ہوئی، ایک تو ہینڈل دوسرے کو مڑ گیا، یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ جو کا تو سامنے رکھ دیا گیا، لیکن میرے تمام جسم دائیں طرف مڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بائسکل گدی دفعہ 6 انچ کے قریب نیچے پڑ گیا۔ چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں نے ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھنٹے میری تھوڑے تک پہنچ جاتے ہیں، کمر کر کے باہر کو نکل جاتی ہے، ساتھ ہی اگلے پہیے کی وجہ سے سر برابر جھٹرے کھا رہی تھی۔ گدھا کا کانپا ہوا جانا از حد تکلف ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائسکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ سائیکل کے ٹھہر جانے کے ایک لخت جیسے یہاں ایک ہی خاموشی سے چھا گئی، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آ گئی ہو۔ جیب میں سے کسی نے دروازے نکالا اور گدی کی اونچ کھولا، کچھ ہینڈل کو ٹرکا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنا نہ پایا تھا کہ اب ہینڈل یک لخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ اونچا تھی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا، تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آج آپ میری حالت پر تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مجھے مشابہت کا احساس بہت تیز تھا کہ جس وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کنکھیوں سے دیکھا جاتا تھا تو ہر شخص میل میں میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، میل بھر پہلے ہی سے مڑ کر دیکھنے لگتا تھا، لیکن ان میں کوئی ایسا بھی نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت تباہ ثابت ہو رہی ہو۔ ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی پھر نیچے ہو گئی اور میں ہمہ زمین کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے، گویا اس بدتمیزی کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا ہوں۔ اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک پھر نیچا ہو جاتا۔ وہ لمحے جس کے اوپر دور ان میں سے میرے ہاتھ اور میرے جسم دونوں ہی بلندی پر واقع ہو بہت کم تھے، ان میں سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب کی گدی پہلے بیٹھے گی، ہینڈل بعد میں۔ چنانچہ نڈر ہو کر میں بیٹھا، بلکہ جسم کو گدا سے قد اوپر ہی رکھا، لیکن میں ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ نیچا ہو جاتا۔ جب وہ 2 میل گزر گئے، بائسکل کو اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی اختیار کر لی تھی۔ فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے بیچ کر لینے چاہیے۔ چنانچہ یہ بائسکل ایک دن بھی نہ چلی۔ بائسکل کی گھڑگھڑی اور دکان میں چلنے لگا کام کر رہے تھے۔
سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی کڑا کر کہا، ذرا اس کی مرمت کر دیجیے۔ ایک مستری آگے بڑھا۔ لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس کے مختلف حصوں کو بڑی بے پروازی سے ٹھوک بجا کر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کو اندازہ لگا لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا، کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا، بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں ہو صرف ہینڈل اور گڈی کو ذرا اونچا کر کے کسنا بس، اور کہا اور کیا؟ ان کو مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کروا بتایا کتنے روپے ہوئے؟ مستری نے کہا، موٹر کارڈ بھی ٹھیک نہ کروں؟ میں نے کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا، اگر باقی چیزیں بھی ٹھیک کروا لیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا، وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا، اگر باقی چیزیں بھی ٹھیک کر دوں تو اچھا ہے۔ کہنے لگا، اچھا کرو۔ بولا یوں ٹھہر ہو سکتا ہے 10-15 روپے، یوں تھوڑی ٹھیک ہو سکتا ہے، 10-15 روپے کا کام ہے، آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ اور پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگے، بس 30-40 روپے لگیں گے۔ ہم نے کہا، بس جی، کام کو تم سے کہا ہے، کر دو، اور باقی ہمارے معاملے دخل مت دو۔ تھوڑی دیر بعد ہینڈل اور گدی پر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا، میں نے کس تو دیا ہے، لیکن بیچ سے کھس جائے تو ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، بدتمیز کہیں کا، تو پھر 2 آنے مفت میں لیے ہیں؟ بولا، جناب آپ کا سائیکل بھی مفت ہی ملے ہوگا، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے۔ للو، یہ وہی سائیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے لائے تھے، پہچانی تم نے؟ ہاں بھائی، صدیاں ہی گزر گئی ہیں، لیکن اس سائیکل کی خطا معاف نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، وہ مرزا صاحب کے لڑکے پر کالج جایا کرتے تھے، اور ابھی اس کے چھوڑے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مستری نے کہا، ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب خود بھی تو کالج پڑھتے تھے، تو اس کے بائسکل بھی یہی تو بائسکل تھی۔ میری طبیعت یہ سن کر کچھ اور مردہ سی ہو گئی۔ میں نے بائسکل کو ساتھ لیتے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ بائسکل کے چلانے میں ایسی چھپوڑے پر زور پڑتا تھا جو عام بائسکلوں کو چلانے میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں کمزور بازوؤں میں جا بجا دور ہو جا رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ کر اٹھتا تھا، لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا تھا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا۔ مجنوں کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوگی کہ مرزا کے مکان پر سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا، جس سے مرزا کو مکاری اور ایمانداری اور دغا بازی کی ایک طویل تقریر کرتا، کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں پر مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا۔ اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس کے زندہ جل کر مر جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس سائیکل کو آنے پونے داموں میں بیچ کر وصول ہو، اس پر صبر و شکر کروں۔ بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ سہی، 40 کے 50 روپے تو ضائع ہو جائیں گے۔ راستے میں بائسکل اور ایک دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا، لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ پھر عمر بھر کسی چیز کے لیے نوبت نہ آئی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ایسے لوگ پر کیا کہنے۔ آخر بڑے سوچ و بچار اور تأمل کے بعد مجھ سے صرف اتنا نکلا کہ یہ بائسکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا، پھر؟ میں نے کہا، لوگے؟ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، بیچنی ہے۔ دکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا
मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाइस्किल को देखा, फिर मुझसे देखा, फिर बाइस्किल को देखा। ऐसा मालूम होता था फैसला नहीं कर सकता आदमी कौन सा है और साइकिल कौन सा है। आखिरकार बोला, क्या करेंगे आप इसे बेचकर? वैसे सवालों का खुदा जाने क्या जवाब होता है। मैंने कहा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि रुपए मुझे वसूल होंगे और उनको मसरूफ़ क्या होगा? कहने लगा, ठीक है, मगर कोई उसको भी लेकर करेगा क्या? मैंने कहा, इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा? कहने लगा, अच्छा, चढ़ गया, फिर क्या? कहने लगा, फिर क्या? दुकानदार बोला, अच्छा, खुदा बख्श, ज़रा यहाँ आना, बाइस्किल को बिकने आई है, कोई बाइस्किल बिकने आई है। हाँ, जिन हजरत का इसमें गिरामी खुदा बख्श था, उन्होंने बाइस्किल को दूर ही से यूं देखा जैसे वो बू सूंघ रही हो। उसके बाद दोनों ने आपस में मशवरा किया। आखिर में वो जिनका नाम खुदा बख्श था मेरे पास आकर कहने लगा, तो आप सचमुच बेचने आए? मैंने कहा, तो क्या महज आपसे हम कलाम होने का फ़ख्र हासिल करने आए हैं? घर से तो ये बहाना खड़ा कर लाया था। कहने लगा, तो क्या लेंगे आप? मैंने कहा, तुम ही बता दो। कहने लगे, सच सच बताऊं? कहने लगे, हाँ, अब बताओगे भी, यूं ही तरसाते रहोगे? कहने लगा, 3 रुपये दूंगा। मेरा खून खौल उठा और मेरे हाथ पांव और होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। मैंने कहा, सलात और गिफ्ट से पीठ पलाने वाले नतीजे के तबके इंसान और मुझे अपने जहन की परवाह नहीं, लेकिन तूने अपनी बेहुदा गुफ्तगू से इस बेज़बान चीज़ों को जो सदमा पहुंचाया है, इसके लिए मैं तुम्हें क़यामत तक माफ़ नहीं करूंगा। यह कहकर मैं साइकिल पर सवार हो गया और अंधाधुन चलाने लगा। मुश्किल से 20 कदम गया होगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे ज़मीन लख्त उछल कर मुझसे अलग हो गई या आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा है, टांगों के बीच से गुज़र गया है। इधर उधर की इमारतों में एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह पर बदल रही है। इस हादसे से मालूम हुआ कि मैं ज़मीन पर पड़ा तकल्लुफ़ी से बैठा हुआ हूँ। गोया बड़ी मुद्दत से मुझे इसका शौक़ था कि जो आज पूरा हुआ और इर्द गिर्द लोग। मैंने फ़ौरन अपने आप को संभाला और जो पहिया अलग हो गया था उसको हाथ पर उठाया और दूसरी तरफ बाकी मानिंद बाइस्किल थामा और चल खड़ा हुआ। महज एक इज़्तिराबी हरकत थी, वरना हाश का बाइस्किल मुझ पर गुजर इतनी अजीज़ ना थी कि महज उसकी हालत में साथ साथ ले चलूँ। जब मैं ये सब कुछ उठाकर चल दिया तो मैंने अपने आप से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? दो पहिया को काहे को ले जा रहा है? सब सवालों का जवाब यही मिला कि देखा जाएगा, फ़िलहाल तुम यहाँ से चल दो। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, सर ऊंचा रखो और चलते रहो। जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। और इस किस्म के बेहुदा लोगों से कौम और हर मुल्क में पाए जाते हैं। आखिर हुआ क्या? महज एक हादसा। बस दाएं बाएं मत देखो, चलते रहो। कौम और मुल्क में पाए जाते हैं, चलते रहो। लोगों के हाशिए का जब मैं ये सब कुछ उठाकर चल दिया तो सब सवालों का जवाब यही मिला कि देखा जाएगा, फ़िलहाल यहाँ से चलते। सब लोगों ने तुम्हें देख रहे हैं, सर ऊंचा करके और चलते रहो। जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। इस कौम और मुल्क में पाए जाते हैं। आखिर हुआ क्या है? महज एक हादसा। बस दाएं बाएं मत देखो, चलते रहो। लोगों के नासाइश्ता कलिमात भी सुनाई दे रहे थे। एक आवाज़ आई, बस हजरत, गुस्सा थूक डालिए। एक दूसरे साहब बोले, बेहया बाइस्किल, घर पहुंच के तुझे मज़ा सिखाऊंगा। एक वालिद अपने लख्त जिगर उंगली पर पकड़ जा रहे थे, मेरी तरफ इशारा करके देखने लगे। कहने लगे, बेटा, ये सर्कस की साइकिल है,
اس سے دونوں پہیوں الگ الگ ہوتے ہیں لو لیکن میں سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل آیا۔ اب میری رفتار میں ایک عظمیت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ دور دریا پر پہنچ جاتا، بلکہ اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو الگ الگ کر کے اس کے بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا، جیسے کوئی لیڈر باکس میں خط ڈالتا ہے۔ ویسے ہی شہر کا واپس شہر میں روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزا بولے، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، ذرا باہر تشریف لائیے، میں آپ کے جیسے خدا رشید بزرگ کے گھر وضو کیے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ باہر تشریف لائیے۔ میں وہ رازداران کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسکل کے ساتھ مفت میں مجھے عنایت فرمایا تھا۔ کہا، مرزا صاحب، آپ ہی اس کو اوزار سے شوق فرمایا کیجیے۔ میں آپ سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف.اے. میں پڑھی تھی۔ یہ 1932 مارچ ماہنامہ نیرنگ خیال میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔